السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سینہ سپر نیوز اور میں ہوں عائشہ آفرین۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل شامل کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاک فضائیہ کے حوالے سے۔ پاک فضائیہ ملک بھر میں اپنے تمام ایئر بیسز اور تنصیبات پر 7 ستمبر یوم شہداء کے طور پر منا رہی ہے۔ دن کا آغاز 1965 اور 1971 کی جنگوں کے شہداء اور ان کے تمام افراد کے لیے خصوصی دعاؤں اور قرآن خوانی سے کیا گیا۔ 7 ستمبر کی یادگار اور تاریخی دن کے موقع پر ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں منعقد مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف نے پاک فضائیہ کے ان تمام ہیروز کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے ہمیشہ بے مثال بہادری کے ساتھ قوم کی آواز پر لبیک کہا اور عظیم مقصد کے لیے دوسروں سے آگے بڑھ کر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایئر چیف نے کہا کہ پاک فضائیہ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال سے باخبر ہے اور پاکستان کی سالمیت اور وقار کے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ انہوں نے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو اخلاقی، سیاسی اور سفارتی مدد کی مکمل یقین دہانی کرائی۔ شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایئر چیف نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف نے این آر او دے کر سب سے بڑا جرم کیا، اب تو سارے اکٹھے ہو کر کہتے ہیں ہمیں این آر او دیں۔ ملک میں خوشحالی اس وقت آئے گی جب قانون کی بالادستی ہوگی۔ پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں، اس لیے قبضہ گروپ متحرک ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل سے ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں گے۔ وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جہاں قانون کی بالادستی ہو۔ قانون کی بالادستی نہ ہونے سے ہم پیچھے رہ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش اور بھارت ترقی میں پاکستان سے آگے نکل گیا کیونکہ وہاں قانون موجود ہے۔ کوئی بھی قوم قانون کی حکمرانی کے باعث آگے بڑھتی ہے۔ اور اب آپ کو خبر دیں کہ ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں، ان کا فیصلہ حتمی ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کے بیان پر پیچھے سے آواز آتی ہے، یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے۔ جیسے ہی اپوزیشن تیار ہوئی، عدم اعتماد کی تحریک پیش ہو جائے گی۔ چیئرمین پی پی نے کہا کہ اگر پی ڈی ایم مل کر چلتی تو لانگ مارچ ہوتا۔ لانگ مارچ لاہور پہنچنے سے پہلے عثمان بزدار کا استعفیٰ اور اسلام آباد پہنچنے سے پہلے عمران خان کا استعفیٰ آ جاتا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اب خود میدان میں نکلی ہے۔ شہباز شریف کو سارے فارمولے پہلے سے علم ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم میں جب تک کنفیوژن ہوگی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تحریک انصاف جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے نام پر لالی پاپ دے رہی ہے۔ اور اب افغانستان سے خبر شامل کریں گے۔ مشہور مزاحمتی افغان رہنما احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود نے زمین بوس طیارے کی تصویر ٹویٹ کرتے ہوئے تحریر کیا کہ ہمارے شیروں نے پاکستانی جنگی طیارہ مار گرایا ہے۔ اس تصویر کو جب گوگل پر سرچ کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ یہ تصویر تقریباً 3 سال پرانی ہے۔ اپریل 2018 میں military.com نامی ویب سائٹ کی جانب سے یہ تصویر لگائی گئی تھی، جس میں ساتھ یہ تحریر کیا گیا تھا کہ ایریزونا کیلیفورنیا کی سرحد پر روزمرہ کی تربیتی پرواز کے دوران امریکی F-16 لڑاکا فیلکن طیارہ گر گیا۔ اسی تصویر کو ایران کی فور نیوز ایجنسی نے کریش لینڈنگ کے حوالے سے شائع آرٹیکل میں بھی استعمال کیا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز نے بجلی کے بلوں میں 60% تک کمی کی نوید سنا دی۔ سینیٹر شبلی فراز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وفاقی حکومت نے نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے کم خرچ والے بجلی کے پنکھے، واٹر موٹرز اور دیگر آلات تیار کر لیے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نئی ٹیکنالوجی سے بنے پنکھے اور دیگر آلات میں بجلی کا استعمال 40 سے 60% کم ہو جائے گا اور بجلی کے بلوں میں واضح کمی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ بچت شدہ بجلی کو انڈسٹری اور دیگر شعبوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس سے پہلے بجلی ضائع ہوتی تھی۔ وفاقی وزیر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ ٹیکنالوجی سے عوام کو مستفید کرنا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک میں چینی کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ فی کلو چینی کی ریٹیل قیمت 89 روپے 50 پیسے ہے، لیکن شہری 115 روپے فی کلو خریدنے پر مجبور ہیں۔ حکومت نے 30 جولائی کو چینی کی ریٹیل قیمت 89 روپے 50 پیسے فی کلو مقرر کی تھی۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ چینی کی قیمت میں کمی لائیں گے، ریٹیل قیمت مقرر کر کے اس پر فروخت یقینی بنائیں گے، تاہم یہ سب ہی بیانات بس بیانات کی حد تک ہی محدود رہ گئے۔
साहिल समंदर पर फंसे माल बरदार जहाज को बिलआखिर खुले समंदर में ले जाने का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका। कराची में सीवीओ पर फंसा बहरी जहाज 49वें रोज निकाल लिया गया। जहाज अपने इंजन की मदद से गहरे समंदर की जानिब रवां दवा है। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम इकबाल ने बताया कि पहले मरहले में जहाज के सिमत को दुरुस्त किया गया, उसके बाद उसे गहरे पानी में लाने की कोशिशें शुरू की गईं। जहाज को खींचने के लिए कोबरा रोप इस्तेमाल की गई। कोबरा रोप से 1 लाख टन वजनी जहाज खींचा जा सकता है। जहाज को मुख्तलिफ मराहिल में साहिल से 2500 मीटर फासले पर पहुंचाया गया। विफाकी काबीना ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए कामरान अली अफजल, जबकि आईजी पंजाब के लिए डॉक्टर सरदार अली खान के नाम की मंजूरी दी गई है। आईजी पंजाब पुलिस इनाम गनी के तबादले का फैसला करते डॉक्टर सरदार अली खान को नया आईजी तैनात कर दिया गया। वज़ीर आज़म ने पंजाब हुकूमत की सिफारिशात देख कर फैसला किया। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद पंजाब में आला अफसरान की तैनाती होगी और अब विफाकी काबीना ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी। और अब खेलों की दुनिया से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अरसे दराज से चिमटे ओहदेदारों के ऑपरेशन क्लीन अप के प्लान का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस के इस्तीफे देने के बाद अब और भी लोगों की छुट्टी होगी। रमीज़ राजा 13 सितंबर को पीसीबी के इलेक्शन में कामयाबी के नतीजे में ओहदा संभालने के बाद एक्शन लेंगे और आने वाले दिनों में पीसीबी में इस्तीफ़ों और जबरी रुखसत का सिलसिला मुतवक्किल है। ज़राए के मुताबिक पीसीबी और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नए चेहरे लाए जाएंगे। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की मुतनाज़ा अदाकारा और मेज़बान वीना मलिक वेब सीरीज़ के ज़रिए 7 बरस बाद अदाकारी की दुनिया में एंट्री दे रही हैं। वीना मलिक जल्द ही पाकिस्तान के डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म उर्दू फ्लिक्स की सियासी और समाजी मसले पर मबनी सीरीज़ में नजर आएंगी। वीना मलिक ने 2002 से 2014 तक अदाकारी की। उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार भी अपनी अदाकारी की सलाहियतों का लोहा मनवाया। और अब मौसम की खबर शामिल करेंगे। गर्मी से परेशान कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। महकमा मौसमियात ने कराची में कल रात से 11 सितंबर तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश की नवीद सुना दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक वस्ती भारत में मौजूद हवा का कम दबाव मगरिब की सिमत बढ़ रहा है। इस सिस्टम के ज़ेर असर सिंध के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में कल रात से 11 सितंबर तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि सखर, लाड़काना, दादू, जैकबाबाद और शिकारपुर में 9 से 11 सितंबर के दौरान बारिश मुतवक्किल है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए सीना से पर न्यूज़।